اسی حسد سے ڈراتے ہوئے حبیب کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سیصیب امتی داء الامم، کہ ان قریب میری امت کو داء الامم کی بیماری لگ جائے گی۔ داء الامم کا مطلب ہوا کہ پچھلی امتوں کی بیماریاں۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ وما داء الامم، کہ حبیب کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ داء الامم ہے کیا چیز؟ تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جو تمہارے اندر بیماری آ جائے گی وہ یہ ہے داء الامم العشر والبطر، ناشکری۔ اللہ کی پناہ، انسان لاکھوں میں کما رہا آج کل، ناشکرا ہے۔ پوچھئے آپ کیسا چل رہا کاروبار، دکان کیسی چل رہی ہے؟ کیا بتلاؤں مولانا، کچھ بھی نہیں چل رہا، بالکل بھوکا مر رہا ہوں۔ اللہ کھلا رہا پلا رہا سب بھی، اکثر و بیشتر لوگ جو ہے ناشکرے ہے۔ والبطر، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے اندر سرکشی آ جائے گی۔ اس کے بعد والتکاثر، لوگ ایک دوسرے سے زیادہ مال اور دولت جمع کرنے کی کوشش کریں گے۔ آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا والتناجش فی الدنیا، لوگ آپس میں دنیا کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی جسارت کریں گے۔ ہر کوئی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا۔ آج تو دور ایسا ہی ہے، ہر انسان اتنا زیادہ مال کمانا چاہتا ہے، اتنا زیادہ مال کمانا چاہتا ہے کہ کوئی کسی سے پیچھے رہنا نہیں چاہتا۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں فلاں سے زیادہ کما لوں، اور کہتا بھی ہے وہ اتنا کمایا میں اس سے زیادہ کما کر کے دکھاتا ہوں، اگر میں اس سے زیادہ نہیں کمایا تو میں اپنے باپ کا بیٹا نہیں، ایسا کہتا ہے۔ یہ پہلے والے لوگوں کی بیماریاں ہیں، یہ داء الامم ہے۔ آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا والتباغض، لوگ ایک دوسرے سے دشمنی کریں گے۔ والتحاسد، اور لوگ ایک دوسرے سے حسد کریں گے۔ کتنا حسد کریں گے؟ آخری جملہ جانتے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا حتی یکون البغی، یہاں تک کہ لوگ ظلم پر اتر آئیں گے۔ یعنی کہ اس مال کے لیے، مال زیادہ جمع کرنے کے لیے لوگ کیا کریں گے؟ حسد کریں گے۔ لوگ جو ہے دشمنی کریں گے۔ کتنا حسد کریں گے، کتنا دشمنی کریں گے؟ اتنا حسد کریں گے، اتنا دشمنی کریں گے کہ ظلم پر اتر آئیں گے، کوئی کسی کو چھوڑے گا نہیں۔ تو میرے دوستو، حسد کرنا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، اور حسد کرنا یہ مومنوں کا کام نہیں ہے، یہ حسد کرنا یہ یہودیوں کا کام ہے، اور قابیل جیسے قاتل لوگوں کا کام ہے۔ اور جس انسان کے اندر حسد کی بیماری آ جائے گی وہ انسان اپنے دین اور ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا، اور دنیا و آخرت بھی اپنی تباہ و برباد کرے گا، اور حسد کرنے والا کبھی بھی چین و سکون سے نہیں رہ پائے گا۔